وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے OCD obsessive compulsive disorder، اور یہ بیماری جو ہے یہ ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ خواتین کو یہ بیماری ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی ایک ڈیزیز ہے، اور اس کو جو ہمارے معاشرے کے ماشاءاللہ سے جو سائیکالوجی کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑی محبت اور بڑے اس کے ساتھ اس کو مکمل کر رہے ہیں، اس کا علاج کر رہے ہیں، لوگوں کو اس پر لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس اور شیئر کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں جن کو مجھ سے بہتر کوئی بھی سائیکائٹری کا جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو اچھے سے ایکسپلین کر سکتا ہے، اور اگر اس کو اکارڈنگ ٹو اسلام اور اکارڈنگ ٹو شریعہ جو ہے وہ یعنی اس کو دیکھا اور پرکھا جائے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک دم سے اس بیماری میں کوئی بھی شخص مبتلا نہیں ہوتا، اور اس شخص کے اس میں مبتلا ہونے میں کچھ وقت کم از کم 4 سے 5 سال کا جو وقفہ ہے وہ اس کو لگتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، سٹارٹنگ میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ سب سے پہلے مریض جو ہے یعنی جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو تنہا کر دیا جاتا ہے، پبلک سے، اس کے جو ریلیشن شپ ہے اس سے، پھر اسی طرح وہ اپنے آپ کو ایک مخصوص دائرے میں اپنے آپ کو وہ رکھ لیتا ہے۔ اس کے پیچھے رویے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری اس کے خاندان کے یا اس کی فیملی کے بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں اپنی ذات کے اوپر ان چیزوں کو لے لوں لیکن میں کسی کو بتاؤں نہ۔ اب یہیں سب سے بڑا جو بیسک جو پرابلم ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر سٹارٹ ہوتے ہوتے وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے، چونکہ اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ اسلام اور دین کے متعلق، یا کوئی بھی شخص جو ریلیجیس ہے، مذہبی ہے، اس کے مذہب کو سب سے زیادہ اس میں ٹھیس پہنچائی جاتی۔ اس میں یعنی جس چیز سے تسکین ہوگی یا جس چیز سے اس کو سکون ملے گا ان چیزوں کو اس سے دور کیا جائے گا۔ اس میں مذہب سب سے بڑا جو ہے نا وہ یعنی خاص طور پہ اسلام، مسلمان، ان کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہیں، کہیں نہ کہیں دوسرے مذاہب میں بھی ہوں گے، لیکن اس چیز کو میں اس حوالے سے ضرور دیکھتا ہوں کہ چونکہ الحمدللہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اسلام کو فالو کرنے والے جو افراد ہیں ہم ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس لیے انہی کے تجربات یا انہی کی علامات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہو گئی تنہائی، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس شخص کو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر لایا جاتا ہے کہ جس میں یعنی وہ مذہب سے دور ہو جائے، نمازوں سے، اور اسی طرح وضو جو ہے وہ نہ کر پائے، اذان کی آواز جیسے ہی اس کو آئے تو وہ اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ لے، بار بار پاکی اور ناپاکی کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرے جسم کے اوپر کوئی ایسا کوئی مواد تو نہیں لگا ہوا، یا ایسی کوئی چیز تو نہیں لگی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے یعنی یہ جو مسائل ہیں یہ پیش آ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص بہت زیادہ اپنے آپ کو رونے کی یعنی اپنے آپ کو رلانے کی کوشش کرتا ہے بلا وجہ، مطلب کوئی وجہ بھی ہوگی تو اس کو رونا آئے گا، اور بلا وجہ بھی وہ روتا رہے گا۔ وہ شخص بہت زیادہ اپنی ذات سے تنگ پڑ جاتا ہے، اپنی ہی ذات سے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ بار بار وضو کر رہا ہے تو وہ تنگ آ جاتا ہے لیکن وضو کرنا ترک نہیں کرتا، اور پھر جب اس کو قرآن کی تلاوت سنائی جائے تو اس کا جسم وائبریٹ کرتا ہے، کندھوں پہ بوجھ محسوس کرتا ہے، تھکان جسم کے اندر، پورے جسم کے اندر تھکان بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو اور مسائل ہیں، اس کا سٹمک جو ہے وہ معدہ اس کا خراب رہتا ہے، اس کو معدے کے اعتبار سے کوئی بھی چیز
اس کو سوٹ نہیں کرتی، وامٹنگ کی کیفیات میں اس کا ہونا یا لوز موشن کی کیفیات میں اس کا چلے جانا، چونکہ بہت زیادہ سوچنے سے ہماری جو جسم کے اندر ہے بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے، معدہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور پھر وہ افراد خاص طور پہ جو اس کا شکار ہیں، یا وہ فیملی کے افراد جو ایسے مریض کو ڈیل کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اس سے اکتا جاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو افراد اکتا گئے ہیں مجھ سے، میں ان سے دور چلا جاؤں، بالکل میں ہٹ جاؤں، یعنی کب تک یہ میری ساری کیفیات کے اوپر وہ کریں گے۔ پھر وہ اس شخص کا پھر رونا، اور پھر اپنے آپ کو یعنی اذیت دینا۔ تو یہ چیزیں سبحان اللہ بہت خطرناک حد تک جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور اس کے 1 2 4 نہیں 20 اس کے مریض موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مریض کے لیے 2 4 جو چیزیں ہیں اس کو آپ ذرا غور کر لیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، ایسے مریض کو ٹائم دیں، ایسے مریض کو آپ ٹائم دیں، مطلب اس میں ایک شخص کا ٹائم دینا کافی نہیں ہے، فیملی کے مختلف افراد، مختلف لوگ، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، حتیٰ کہ بچوں کو اس بات کے اوپر لایا جائے کہ وہ اس شخص کو وقت دے۔ اس شخص کو وقت دینا آپ کا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کھانے کے ساتھ جو ہے وہ پانی ضروری ہے، پانی زندگی ہے، تو ہم پانی کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، پانی کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس شخص کو ٹائم دینا، وقت دینا، یہ اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح آپ اپنے دسترخوان کے اوپر ایک کھانا نہیں، مطلب ایک سالن نہیں رکھتے، بلکہ آپ دسترخوان کو پورا سجاتے ہیں، تو اس لیے اس شخص کو آپ کو وقت دے کے اس کی زندگی کو سجانا ہے۔ نمبر 2، اس شخص کو احساس یہ دلانا بہت ضروری ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، وہ اپنی اس کیفیت یا اس بیماری میں وہ اکیلا جنگ نہیں کر سکتا، اس کو کسی نہ کسی کو ساتھ ملانا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی فیملی میں سے کوئی اٹیچ ہو جائے، اور جب اس کی فیملی میں سے کوئی اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کو شیئر کرے گا، چونکہ ایسا شخص جو اس بیماری میں چلا گیا ہے اس کو نکالنا بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، اور بہت بڑا ایک امتحان ہے اس فیملی کے لیے۔ تو جب آپ اس کو مطلب اپنے ہونے کا احساس، اس کو یقین مکمل آپ اس کو دلا دیں گے، تو پھر آپ کا سٹیپ بیک ہونا یہ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے، آپ کو پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک زندگی کی امید اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس امید کے اوپر اپنے آپ کو اس شخص کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کہ یا رب میری وجہ سے اگر اس کی زندگی بچ جائے تو سبحان اللہ یہ بہت بڑی آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنی زندگی سے لوگوں کو یہی فائدہ پہنچانا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، اسی کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہ بھی یہ آپ کا رشتہ دار ہے، فیملی کا ممبر ہے اور ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام نفع کے لیے لینا ہے اور اللہ سے اجر لینے کے لیے اس کام کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، اور اس کے بعد آپ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی کو اور اس کی زندگی کو اپنے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو شیئر کریں۔ اس کی زندگی یقیناً بہت سارے مطلب مسائل اور بہت سارے معاملات میں سے گزری ہوگی، یا یقیناً کہیں نہ کہیں اس کو کسی نے ہرٹ کیا ہوگا، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، تو اس کی اس تکلیف میں آپ یہ احساس اس کو دلوائیں کہ میں تیری تکلیف میں برابر ساتھ تیرے کھڑا ہوں۔ اس کے ساتھ کھانا کھائیں، اس کے ساتھ سفر کریں، اس کے ساتھ لین دین کریں، کوئی ذمہ داری اس کے اوپر لگا دیں، کوئی چھوٹا سا کوئی کام اس کے ذمہ لگا دیں اور اس کو ٹائم نہ دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یعنی ایسے مریض کو یہ کہہ دیتے ہیں جی 2 گھنٹے میں مجھے یہ چاہیے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اور اگر آپ یہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ٹائم اور شرائط آپ مطلب متعین کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں غلط کر رہے ہیں۔ بہت سارے یعنی مریضوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے، تو میں یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو مطلب کوئی ایکٹیویٹی آپ اگر فراہم کریں تو اس ایکٹیویٹی میں اس کے ساتھ شامل ہو،
یہ نہیں کہ بھی آپ نے اس کو کام دے دیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ وہ کر کے آپ کو دکھا دے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ تعامل کریں، معاملات کریں۔ اور جیسے ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کسی اچھے گروپ میں، واٹس ایپ کے کسی دینی اسلامی گروپ کے اندر اس کو ایڈ کریں۔ وہ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، تاکہ اس کے پاس جو حوصلہ دینے والی اور بہت ساری اس طرح کے اقوال جس میں خوبصورت باتیں اس کے سامنے سے گزریں، تو وہ چیزیں بھی آپ یعنی اس میں بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، آخر میں سب سے اہم چیز وہ یہ کہ اس شخص کی نمازوں میں اس کی مدد کریں، اس کی تلاوت میں اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ ذکر و اذکار میں اس کی مدد کریں، اور اس کو ایسے مریض کو، یہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مریض کو واش روم میں جب وہ جائے تو اس کو اندر سے لاک نہ کرنے دیں، اندر سے لاک نہ کرنے دیں، اور اس کو بتائیں کہ 3 منٹ کے بعد یا 5 منٹ کے بعد جتنی اس کی حاجت ہے اس کے بعد ہم تیرا دروازہ کھول دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر فیمیل ہے تو فیمیل اس کا دروازہ کھولے اور اس کو واش روم سے آپ کو سٹارٹ میں زبردستی آپ کو باہر لانا ہے۔ پانی جب وہ پانی کا استعمال کر رہی ہو تو اس کے پاس کھڑے ہوں، اس کو زیادہ پانی کا استعمال زیادہ نہ کرنے دیں، اس کو یعنی ایک یہ جو ایک جسے ہم بولتے ہیں نا، یعنی کوئی نلکا ہے یا کوئی ٹوٹی وغیرہ ہے یا جس سے پانی آ رہا ہے، تو زیادہ لمبا ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر نہ کھڑا ہو، بلکہ آپ ایک برتن میں پانی لیں اور اس پانی سے اس کو وضو کروائیں اور اس کو بتائیں کہ اب اس کے بعد پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر جب آپ اس کے ساتھ یہ سارے مراحل طے کر لیں تو 1 مہینے کا کم از کم 1 مہینہ جو ہے وہ آپ کو اس کو دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ بندہ کیسے اپنی نارمل زندگی کی طرف آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ دوائیاں بیماری کہیں نہ کہیں بیماری کا سبب ہیں، ایک بیماری ختم ہوتی دوسری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض کے لیے رویوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں بیمار ہمارے رویوں سے ہیں، ہمارے رشتے ہمارے رویوں کی وجہ سے ہم سے دور ہیں، ہمارے رشتے ہمارے اپنے جو ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے، وہ مجھ سے یا آپ سے وہ دور اس لیے ہے کہ میرا اور آپ کا رویہ درست نہیں۔ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، دوائیوں کی اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر کوئی شخص بیمار دوائیوں کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو دوائیاں دیں، اور اگر کوئی رویوں سے ٹھیک ہوا ہے تو اپنے رویوں سے بیمار ہوا ہے تو اپنے رویوں کو اس کے لیے ٹھیک کرے، انشاءاللہ باذن اللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کو، یہ ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، آپ کے اور میرے اطمینان کا جو شرط ہے، دل کے اطمینان کی جو شرط ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان بندوں میں شمار کرے جو بہت کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر محنت کرنے والے ہیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔